السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حیو و با قیوم دار۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے ساتھ، جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیری یاد کے ساتھ۔ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ عادت ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ گڈ بیہیو کرے، تو وہ انسان اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے لیے وہ نام لے کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے احسان کا معاملہ کیا ہے۔ تو انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ، اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک شیر کو دیکھ لیجئے، جو شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جی، اس کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیں گے تو شیر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا خیال رکھنے والا ہے۔ حالانکہ شیر اگر پنجرے میں بند ہو تب بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے کہ شیر سامنے ہے، اور یہاں تو وہ بندہ شیر کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو تھپڑ بھی لگا رہا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے، لیکن شیر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ تو جو شیر حیوان ہے، جانور ہے، وہ اپنے محسن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا ہو، اس کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، تو انسان تو پھر بھی انسان ہے، وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ کیوں محبت کا معاملہ نہیں کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اتنی بات سمجھ چکے ہیں تو اب یہ سنیے کہ اس بھری دنیا میں آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی محسن ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ محسن اعظم ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی ہمارا محسن نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مہربان رب صبح صبح ہمیں اپنی روزی کھلاتا ہے،
رات کو بھوکا نہیں سلاتا۔ ممکن ہے جب صبح آنکھ کھل رہی ہو، آنکھ سے نیند سے بیدار ہو رہے ہو، تب ہمیں بھوک لگی ہو، لیکن وہ مہربان رب کبھی بھوکا نہیں سلایا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے محسن اعظم ہیں، ہمارے سب سے بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ تو تقاضا یہ ہے عقل مندی کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ کیا کوئی کم احسان ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجد کی چہار دیواری دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی۔ جہاں ہم نماز پڑھتے تھے، جہاں ہم سر ٹکا کر اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہم اس جگہ پر سر جھکانے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ کئی مسجدیں لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی بند رہی۔ یہ تو جو رونے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رونے کو قبول فرما لیتے ہیں، ان کی آہوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ ذرا ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ آنکھ نہ دیتے تو اندھے ہوتے، نہ میں آپ کو دیکھ پاتا نہ اور نہ آپ مجھے دیکھ پاتے۔ کبھی ماں باپ کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، کبھی ماں باپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ کبھی کعبۃ اللہ پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ لیکن الحمدللہ یہ امت محمدیہ کا معجزہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی حافظ قرآن ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرنا ہو، یاد کرنا ہو تو دیکھ کر یاد کریں گے، لیکن الحمدللہ ایسے بندے بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حافظ قرآن ہیں۔ اس لیے اس کی صحیح اور اس کا صحیح استعمال ہو۔ یہ نگاہیں غلط جگہ پر پڑتی ہے اور پھر اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہم موبائل پر غلط ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ننگی اور فحش تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری شہوت کو بھڑکانے والی ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، پھر یہ کہیں کہ نماز تو بہت دور کی بات، مسجد کو دیکھنا ہی ہمیں پسند نہیں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم مسجد کی چہار سیڑھیوں پر چڑھ جائیں۔ یہ دراصل یہ وبال ہے ہماری بدنگاہی کا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم روز صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے، اللہ والوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ان سے محبت کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر سننے کی طاقت نہ دیتے تو پھر کیا کرتے؟ اگر بولنے کی طاقت نہ دیتے تو پھر ہمیشہ کے لیے گونگے رہتے، اپنی ضرورت بتا نہیں سکتے، نہ کسی کی ضرورت سن سکتے، اس لیے کہ کان کے سننے کی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم اس کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان کینچی کی طرح کٹ 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 چل رہی ہوتی ہے اور دو آباد رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ کئی دشمنیاں ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ سوچ کر بولتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بول کر سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی نہ دیتے، کانوں کو سننے کی طاقت نہ دیتے، زبان میں بولنے کی صلاحیت نہ دیتے، جی ہاتھ پیر تو ہے لیکن اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا فائدہ؟ عزت نہ دیتے تو ذلیل ہو جاتے، کپڑے نہ دیتے تو ننگے پھرتے، جی عقل نہ دیتے تو پاگل ہوتے۔ آج ہر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا، ہم سے کھیل رہا ہوتا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہماری آنکھوں کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، کانوں کو سننے کی صلاحیت دی۔ جی زبان اتنی اچھی صاف صاف بول رہی ہے، سوچنے کی طاقت موجود ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازا ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر زندگی بھر ہم سر سجدے میں جھکائے رکھے کہ اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا، اتنے صحیح سالم اعضاء دیے، اے اللہ آپ نے مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقل یہ کہے گی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو اسی میں ہمارا بھلا ہے۔
اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ تو جو پروردگار اتنی ساری نعمتیں بن مانگے عطا کرتا ہو جی، تو کیا ہم اس پروردگار کو اتنی نعمتیں جس نے دی جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم اپنے پروردگار کو گن گن کر بھی یاد نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نماز بھی مشکل جی، قرآن کریم کی تلاوت بھی مشکل، ذکر و اذکار کو دل نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ احسان کرنا وہ تو یاد ہی نہیں آتا، ماں باپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی تھپڑ مار رہے ہیں، جس کا لیا ہے دینے کا نام نہیں ہے، حرام مال کمائے جا رہے ہیں، جو زبان پر آیا بس بولے جا رہے ہیں، جہاں دیکھا بس اسی کو دیکھنے لگ گئے، جہاں دیکھی بھلی نظر مچل بیٹھے جی، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ وہ بھی لیں گے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ درندگی ہے، شرمندگی ہے، بندگی اس کو نہیں کہا کرتے۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سجدے کے لائق ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کے لائق ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے ٹوٹ کر یاد کیا جائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت اس لیے نہیں کی کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، کبھی کبھی جہنم کو بھی یاد کیا کرو، وہاں کی آگ، وہاں کے سانپ، اژدہے، وہاں کا عذاب، یہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، اس کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ کبھی کبھی جنت کو سوچا کرو، اتنی ساری نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کبھی کانوں نے سنا نہیں جی، کبھی ان نعمتوں کے متعلق اور وہاں کی جو بہاریں ہیں اس کے متعلق جی دل پر اس کا گزر نہیں ہوا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہاں موجود ہے، کبھی جنت کا خیال کرو، کبھی جہنم کا خیال کرو، انشاءاللہ العزیز اعمال کی طرف دل مائل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت اس لیے نہیں کی کہ مجھے جہنم کا خوف ہے اور نہ مجھے آپ کی جنت کی طمع ہے، لالچ ہے، اے اللہ میں نے آپ کی عبادت اس لیے کی کہ میں نے آپ کو عبادت کا واقعی مستحق پایا، آپ ہی ہے عبادت کے لائق ذات، اس لیے میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جنت جہنم 2 نمبر کی بات ہے، لیکن آپ کی خوشنودی حاصل کرنا، آپ کو راضی کرنا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں، ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہماری زندگی بامقصد زندگی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ کر بس مخلوق ہی کے ہو کر رہ جائیں، ہر وقت مخلوق کا خیال، کبھی اس کا چکر، کبھی اس کے متعلق بدگمانیاں، یہ بات ایک مومن بندے کو نہیں سستی۔ اگر محبت جائز بھی ہوتی ہے تو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، لیکن کیا حکم آیا کہ ذبح کر دو۔ محبت جائز ہے، بیٹے سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، بھائیوں کو لالچ ہوا، جلن ہوئی، حسد ہوا کہ ہم بھی تو بالآخر یعقوب علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ بس یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت انہی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ محبت جائز تھی، لیکن پھر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ تو بہرحال اگر محبتیں جائز ہوں تب بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ہم مخلوق سے محبت بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کا ہونا جی، حافظ قرآن سے محبت کا ہونا، عالم دین سے محبت کا ہونا، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کا ہونا، یہ سب محبتیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہوگی۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں اپنی نفسانی خواہشات کا دخل نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے، اور مخلوق سے محبت وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ
ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی 2 نشانیاں ہیں، 2 نشانیاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جاتی ہے، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے، تو دنیا سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، دنیا سے وہ دل نہیں لگایا کرتا، اور پھر مخلوق کی نفسانی محبتوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں بیان کی، ایک تو یہ کہ دنیا کی طلب اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور نمبر 2 مخلوق سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے۔ آج ہر وقت بس دنیا دنیا دنیا۔ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا پر حکومت کرنے والا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا، باندھ نہ دینا۔ لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بعد دنیا والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، لوگ دونوں ہاتھ میرے جنازے سے باہر دیکھیں گے تو یہ سبق یاد کریں گے، وہ سبق حاصل کریں گے کہ دیکھو دنیا جیت کر بھی سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا جیت کر بھی سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اور نمبر 2 مخلوق سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت پر کرتا ہے۔ اور اب یہ محبت کیسے بڑھے گی، اس کے لیے 2-3 کام ہیں جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا، جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھنا، آدھا پارا پاؤ پارا، جی جتنا ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تابعین صحابہ کو دیکھنے والے ایک ہی نشست میں بس قرآن کریم پورا کر لیا کرتے تھے، آج میں بھی قرآن کریم ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بس قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور ایک ہی نشست میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہمارے لیے پاؤ پارا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے ایک سنت پر عمل کرنا۔ جی ہاں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر امام سجدے میں اور ہم رکوع میں ہوں گے تو ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہماری زندگی اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ 2۔ اور نمبر 3 اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کریم کے جو حافظ ہیں ان سے محبت رکھنا۔ اگر اللہ والوں کی صحبت حاصل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ان کے بیانات سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک گلاب کا پھول آپ لو اور اس کو ایک رومال کے اندر بند کر دو، 1 گھنٹے کے بعد وہ رومال کو کھولو تو اس رومال کے اندر گلاب کی خوشبو آئے گی یا نہیں؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حالانکہ وہ رومال ہے، وہ گلاب کا پھول نہیں، لیکن اس رومال نے اس گلاب کی صحبت اختیار کی، سنگت اختیار کی، اس رومال میں بھی گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ اسی طرح جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ آج ہم جمعہ کے بابرکت دن میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن 2 بندے پھر بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اٹھنے سے پہلے سن لو، میرے سامنے یہ بہت کم مجمع ہے، ہم سورت وغیرہ میں بیان کرتے ہیں تو ہزاروں کے قریب مجمع ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہیں گے یہاں بھی جو وہاں کہتے ہیں۔ مجھے مجمع نہیں دیکھنا کہ کتنے ہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے،
یہ ایک روایت ہے، باقی روایت میں اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس میں سے نمبر 1 پر مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ اللہ کا احسان مانو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور نمبر 2، دل کان کھول کر سن لو، اپنے دل میں کسی کے متعلق کینہ رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے جی، ساری امت کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن یہ 2 بندے آج معاف نہیں ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق اور بھی لوگ ہیں جس میں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو پیٹنے والا، ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالنے والا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والا، بات بات پر غصے ہو جانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، ماں باپ وہ میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت میں مل جایا کرتی ہے، جہاں ہر درد کی دوا مفت میں مل جایا کرتی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتے اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں دعا کرنا، بڑی بد نصیبی ہے۔ اور ایک شرابی جو شراب پینے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ رات دعاؤں والی رات ہے، خوب گڑ گڑائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں جی، اور رات جاگیں، لیکن جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب نوجوان 4-5 ایک جگہ پر جمع ہو کر ناچتے رہیں، کودتے رہیں، ریس لگائیں، بائک کی بیڑیاں پیتے رہیں اور بات چیت کرتے رہیں، اس کی بھی غیبت ہو رہی ہے۔ اب رات جاگنا ہی ہے تو جاگے کیسے؟ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں جی، نہیں، یہ رات وبال بن جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے، تہجد کے نوافل ادا کرے، تھوڑی قرآن کریم کی تلاوت کر لے اور دعا کر لے، اپنی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لے، جتنے گناہ ہوئے سارے اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں اور پھر سو جائیں اور فجر کی نماز میں اٹھ جائیں۔ عشاء کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، پوری رات ثواب عبادت کا مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ رات جاگنا ہے تو بس کسی بھی طرح جاگو، ناچتے بھی رہو جی، باتیں بھی ہو رہی ہے، سگریٹ بھی پی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ مستی بھی ہو رہی ہے، نہیں، اس طرح رات نہیں گزارتے۔ اور ہاں، قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ بس اب ایک ٹولہ بنا کر جائے اور وہاں ایک فنکشن معلوم ہو، نہیں، جائیں، اپنے جو انتقال کر چکے ان کو پڑھ کر کے بخش کر کے آ جائیں اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کریں کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی یہاں سونا ہے۔ بہت مونچھوں پر تاؤ دینے والے، اکڑ اکڑ کر چلنے والے جی، اور اپنے پیسوں پر مرنے والے، اپنے خوبصورتی پر ناچنے والے ایسے خاموش قبر میں پڑے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو اتنا کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں، اپنا تعلق عطا فرمائیں۔ ایک عورت تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر کہیں مجھے موت بکتی ہوئی مل جائے، کوئی بیچنے والا ہو موت، تو میں موت خرید لوں تاکہ اس موت کے ذریعے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں موت کا استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے بندے بھی موجود ہیں، تو دعا کیجئے کہ آج سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں گے۔ آج سے میری نماز قضا نہیں ہوگی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا جی، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نہیں نکالوں گا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ میں الحمدللہ گھومتا ہوں، لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں۔ ماں باپ موجود ہے پھر بھی یہ حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماں باپ کا احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کی دعائیں لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل آنے والے دنوں میں ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ
اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کے لیے مغفرت کی رات بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔